لہذا بزرگان محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اللہ رب العزت نے دنیا میں بعض چیزوں کا ظہور فرمایا۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ایک چیز ہے کرامت اور ایک چیز ہے جادو، جس کو کہتے ہیں، جو غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا متقی پرہیزگار سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جو عام عادات کے خلاف ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ نے دنیا میں بعض چیزوں کو ایسے ظہور فرمایا جس کو سیرت کی کتابوں میں ارہاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ زمزم کا کنواں جو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد قبیلہ بنو جرہم والوں نے جس کو زمین کے برابر رمسار کر کے وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اس کنویں کو اللہ رب العزت نے حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے اعزاز میں دوبارہ حضرت عبد المطلب کو خواب کے اندر بشارتیں رؤیت صالحہ کے ذریعے سے ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، بلکہ لگاتار 4 دن ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کنویں کو دوبارہ جاری کرا دیا کہ حضور کے اعزاز میں ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے اللہ نے وہ زمزم کا کنواں جو ایک عرصے سے بند پڑا تھا، لوگ اس کے نام تک کو بھول گئے تھے، ایسے کنویں کو اللہ نے دوبارہ جاری کر دیا کہ حضور کے اعزاز میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زمزم کا کنواں تلاش کر لیا گیا، حضرت عبد المطلب نے سرداران سے یہ کہا کہ مجھے خواب میں اس طرح بتایا گیا ہے، اس طرح حکم دیا گیا ہے اور جگہ بھی بتا دی گئی ہے کہ فلاں جگہ کھودو، وہاں سے جو ہے زمزم نکلے گا۔ تو سرداران راضی نہیں ہوئے تو عبد المطلب خود میدان میں اترے۔ بیٹے حارث ساتھ دے رہے تھے، باپ بیٹوں نے 3 دن مسلسل کوشش کر کے اللہ رب العزت نے کنویں کو جاری کیا۔ روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی اللہ کے دربار میں اور یہ منت بھی مانی کہ اے اللہ، تو مجھے 10 اولاد عطا فرما، یعنی 10 لڑکے عطا فرما جو جوان ہونے کے بعد میرے بازو بنے، میرے ہاتھ پیر کی قوت بنے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں ان بچوں میں سے ایک بچے کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ یہ منت حضرت عبد المطلب نے مان لی۔ اب ادھر زمزم کا کنواں جاری ہوا، اس کے حوض بنا دیے اور لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے اس میں سے پانی پیا کرتے تھے، لیکن جو لوگ حاسدین تھے انہوں نے جو ہی رات ہوتی تو ان حوضوں کو خراب کر دیتے، گندا کر دیا کرتے تھے۔ تو صبح اٹھ کر حضرت عبد المطلب اس زمزم کے کنووں کو، ان حوضوں کو دوبارہ پاک صاف کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی اور صبح اٹھ کر یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے یہ جو زمزم کے حوض ہیں، کنواں ہے، یہ جو زمزم کا پانی ہے، اس پانی کو میں پینے کی تو اجازت ہر کسی کو دیتا ہوں، لیکن اس سے غسل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ یہ اعلان کر دیا۔ اب یہ حکم بن گیا، اب زمزم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اللہ 10 اولاد عطا فرما۔ ایک عرصہ گزرا، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لی، 10 اولاد اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے سامنے آرام کر رہے ہیں، کوئی شخص خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلب اٹھو اور اس منت کو، اس نظر کو پوری کرو جو تم نے اس گھر کے مالک سے کیا ہے۔
قرآن ڈالا گیا۔ قرآن ڈالتے ہیں تو کیا نکلا نام؟ جب نکال کر دیکھا گیا تو نام تھا حضرت عبداللہ کا۔ عبداللہ کون تھے؟ حضرت عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے، جن کا نام بھی اللہ رب العزت نے اپنی منشے اور مرضی سے رکھوایا حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی بھی روایت موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں میں دو نام اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سے نام؟ حضور نے فرمایا ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ تو لہذا عبداللہ عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے تھے، جن سے بے حد محبت تھی، پیار تھا، لیکن اللہ سے چونکہ نظر مانی ہوئی تھی، وہ لوگ متقی تھے، اپنے بات پر کھڑنے والے تھے، انہوں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مذبح خانے کو لے جانے لگے۔ تو روایتیں مختلف لکھی ہوئی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بہنوں میں سے حضرت عبداللہ کے کسی نے ان کے ننیال کو اطلاع دے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتیں آ گئیں، بہنیں آ گئیں، بھائی کو پکڑ لیا اور باپ سے کہنے لگی ابا حضور آپ ایسا ہرگز نہ کریں، آپ ایسا ہرگز نہ کریں، آپ ایسا کریں کہ عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹوں کو آپ ذبح کر دیں۔ اس لیے کہ اس دور میں ایک آدمی کا خون بہا اور دیت 10 اونٹ ہوا کرتے تھے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کیا کہتے ہیں اگر قتل خطا ہو تو اس کی دیت ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے 10 اونٹیں اس کے لیے دیت دی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے بیٹیوں نے رائے دی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی ایک راہبہ سے مشورہ طلب کیا گیا تو اس نے یہ رائے، یہ تجویز دی کہ آپ اپنے بیٹے اور 10 اونٹوں کا نام لکھ کر قرآن ڈالو، جس کا نام آئے آپ ان کی قربانی دے دیں۔ تو لہٰذا یہ تجویز طے کی گئی کہ عبداللہ کا نام لکھا گیا اور 10 اونٹیں ایک چٹھی میں لکھی گئی، تو قرآن ڈالا گیا تو دیکھا کہ عبداللہ کا نام آیا۔ پھر مشورے سے 10 اونٹوں کا اضافہ کیا گیا، عبداللہ کا نام اور 20 اونٹ پورا ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام، 10 اونٹیں اضافہ کی گئی تو دوبارہ عبداللہ کا نام، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کا نام اور 100 اونٹوں کا نام لکھ کر 100 اونٹیں لکھ کر پورا ڈالا گیا۔ تو اس وقت جا کر اونٹوں کا نام آیا تو وہاں پر جتنے لوگ حاضر تھے حضرت عبد المطلب اور حاضرین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور اس وقت عبد المطلب نے ان 100 اونٹوں کو صفا اور مروہ کے درمیان میں جا کر نہر کیا۔ لہذا بزرگان محترم، یہ عظمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شان ہے کہ جب آپ کے والد کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ حالانکہ اس دور کی شریعت میں ایک آدمی کی دیت صرف 10 اونٹ تھے، اللہ رب العزت کو چونکہ ان کے ذریعے سے اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا، اس لیے 10 اونٹوں کے بدلے میں دیت جو ہے 100 اونٹوں کی کر دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور حضرت عبد المطلب کے زمانے تک جو ہے یہ جو دیت تھی وہ صرف 10 اونٹ تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے جب یہ عبداللہ کا معاملہ پیش آیا، اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے یہ اعلان کر دیا، یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد سے ایک آدمی کی دیت جو ہے 100 اونٹ ہے۔ یہی قانون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاری رکھا اور فرما دیا کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، ورنہ حضرت عبداللہ سے پہلے تو ایک آدمی کی دیت صرف 10 اونٹ تھے۔ یہ حضور کی عظمت اور سربلندی ہے۔ تو لہذا بزرگان محترم، جب یہ معاملہ ختم ہوا تو حضرت عبد المطلب مختصر کر رہا، عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ عبداللہ کا نکاح کیا جائے۔ اب نکاح کے لیے رشتوں کے تلاش میں تھے، تو ایک جگہ
ایک قبیلہ ہے بنی زہرا، اس قبیلے کی ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی جن کا نام حضرت آمینہ ہے، جن کے تعلق سے حضرت عبد المطلب چاہتے تھے، یہ رشتہ دار بھی ہوتے تھے، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، رشتہ دار بھی تھے، ہاں 2 نکاح اس مجلس میں ہوئے، خود عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا اور بیٹے عبداللہ کا بھی نکاح ہوا، لیکن اس نکاح کے لیے جب راستے میں جا رہے تھے تو حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ راستے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک علاقے میں دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی جو بہت عقل مند، عالمہ، انجیل اور تورات کا علم رکھنے والی، بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار، حسین و جمیل عورت، اس نے جب عبداللہ کو دیکھا تو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ، تم 1-2 دن میرے ساتھ گزار لینا، میں تم کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عبداللہ چونکہ نفیس تھے، بچپن سے متقی اور پرہیزگار تھے، حضرت عبد المطلب خود ایسی تربیت اپنے اولاد کی کیے ہوئے تھے، بلکہ اپنے قبیلے کی، بلکہ جتنے لوگ ان کے تابع تھے سب کو یہی تربیت حضرت عبد المطلب نے دی۔ حالانکہ حضرات مفسرین نے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے احکام جن کو حضرت عبد المطلب نے جاری کیے، وہ بعد میں قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ان احکام کی تصدیق کی۔ مثال کے طور پر 1-2 باتیں میں عرض کروں، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، قرآن نے جن عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، حضرت عبد المطلب نے قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے اس زمانے میں بھی ان عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ زنا کو عبد المطلب نے حرام قرار دیا، بعد میں قرآن جب حضور پر نازل ہوا تو حضور پر قرآن نازل ہوا تو قرآن میں حکم جاری ہوا کہ زنا حرام ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو عبد المطلب نے اپنے دور میں حرام قرار دیے، بعد میں وہ احکامات اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرما کر تصدیق کی۔ لہذا بزرگان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اس عورت نے عبداللہ کو طلب کیا کہ 1 رات میرے ساتھ گزار لو، 1 دن میرے ساتھ گزار لو، بدلے میں تم کو قیمتی اونٹیں 1-2 نہیں بلکہ 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ایسے غلط فعل کے کرنے سے مر جانا بہتر ہے، موت بہتر ہے ایسی غلط حرکت سے۔ اور کچھ لمبی گفتگو انہوں نے کی، وہاں سے آگے نکل گئے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت آمینہ سے نکاح ہوا، سسرال میں رکے، 3 دن رکے، روایتیں مختلف ہیں۔ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو دوبارہ وہی عورت کا سامنا ہوا۔ عورت بلا کر کہنے لگی کہ عبداللہ، آپ جب یہاں سے گئے تھے تو کہاں تھے آپ؟ کیا معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ حضرت عبداللہ نے ساری تفصیل سنائی۔ میں نے بنی زہرا کے قبیلہ بنی زہرا کی فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا، 3 دن میں سسرال میں تھا، وہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ عبداللہ، آپ نے مجھے غلط سمجھ لیا ہوگا، میں راہبہ عالمہ ہوں، تورات کی عالمہ ہوں، انجیل کی عالمہ ہوں، مجھے اللہ نے ایسے ایسے علوم دیے ہیں۔ میں نے جاتے وقت تمہاری پیشانی پر نور نبوت دیکھا تھا، وہ نور نبوت جو آخری زمانے کا نبی ہے، میں نے چاہا کہ یہ نور نبوت میری طرف منتقل ہو جائے، اس لیے میں نے تم کو طلب کیا، ورنہ میں ایسی ویسی بدکار عورت نہیں ہوں، لیکن اللہ کو جہاں اس کو منتقل کرنا مرضی تھا وہاں منتقل ہو گیا۔ تو حضرات علماء نے، حضرات مورخین نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے ظلم سے اپنی مادر کے شکم کے اندر پہنچ چکے۔ بعد حضرت عبداللہ ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ ان کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختصر کر رہا ہوں، راستے میں طبیعت خراب ہوئی، مدینہ منورہ میں قافلے والوں نے ان کی ننیال میں روک کر واپس مکے کو آ گئے۔ یہاں عبد المطلب نے پوچھا کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ قافلے والوں نے کہا ان کو تو بخار آ گیا، طبیعت ناساز ہو گئی، ننیال میں مدینے میں ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ فوراً عبد المطلب نے حارث بڑے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ حارث فوراً
فوراً مدینہ جاؤ، عبداللہ کی طبیعت کا کیا ہے دیکھو، اس کو مکہ واپس لے کر آؤ۔ جب تک حارث مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کے بھائی عبداللہ وہاں فوت ہو چکے ہوتے ہیں، انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بزرگان محترم، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ واپس حارث مکے کو آئے، تدفین وغیرہ وہیں پر ہو گئی۔ آ کر جب یہ خبر سنائی تو عبد المطلب اور جتنے رشتے دار تھے بلکہ پورے مکے والوں کو اتنا صدمہ پہنچا کہ بہت زیادہ ان لوگوں کو تکلیف ہوئی حضرت عبداللہ کی وفات سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں ایک اور واقعہ رونما کر کے بتا دیا ساری دنیا والوں کو۔ کیا تھا؟ اصحاب فیل کا واقعہ، یعنی ابرہہ بادشاہ نے اپنا لشکر ہاتھیوں کا لے کر جو مکے پر چڑھاوا کرنے آیا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، مختصر میں عرض کروں کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نجاشی جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے ابرہہ کو ایک علاقے کا حاکم بنا کر بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ جو ہے سالانہ حج کے لیے مکے کو جاتے ہیں اور وہاں سادہ سیدھا پتھر سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے، کعبہ ہے، جس کو وہ لوگ طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اس کو یہ آرزو ہوئی کہ میں اپنے مذہب کے نام پر ایک کعبہ بناؤں گا جو پرتکلف ہوگا، قیمتی ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور لوگوں میں اعلان کروں گا کہ کعبے کے بدلے میں میرے بنائے ہوئے کعبے کا حج کیا جائے اور طواف کیا جائے۔ ابرہہ نے یہ چاہا کیا بلکہ تعمیر بھی کر دی، اعلان بھی کر دیا۔ لیکن دو روایتیں اس کے تعلق سے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب عرب کے نوجوانوں کو یہ اطلاع ملی کہ ابرہہ نے ایسا اعلان کیا ہے تو ایک شخص وہاں جا کر پیخانہ کر کے آ گیا۔ ایک روایت پر مورخین لکھتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے ابرہہ کے تعمیر کردہ نئے گرجا کے قریب کچھ آگ جلانے کی ضرورت تھی، تو اللہ کے حکم سے ہوا نے اس آگ کو اڑا کر اس کے نئے گرجے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے اس غصے میں یہ عہد کر لیا کہ میں عربوں کا جو کعبہ ہے اس کو ڈھا کر رہوں گا۔ لہٰذا لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں جتنے قبائل آتے تھے سب کو نیست و نابود کرتے ہوئے، ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے مکے کو پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ مکے سے باہر اہل مکہ کے جتنے مویشی چل رہے تھے سب کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں پر پڑاؤ ڈال کر رک گیا۔ مکے میں اب خبر پہنچی، اطلاع ملی تو سارے لوگ پریشان ہو گئے، چونکہ عبد المطلب متقی تھے، پرہیزگار تھے، ایک اللہ پر توکل رکھنے والے تھے۔ انہوں نے سارے مکے والوں کو ہمت اور حوصلہ دلائی اور فرمایا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ لوگ مکہ خالی کر کے باہر چلے جائیں۔ یہ جو گھر ہے اس کا مالک خدا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ اب اطلاع ملی کہ مکے سے باہر جتنے لوگوں کے مویشی چل رہے تھے سب کو ابرہہ کے لشکر نے لوٹ لیا، یعنی قبضہ کر لیا۔ اب عبد المطلب نے چند رؤساء کو طلب کیا، ان کو ساتھ لے کر ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ ابرہہ اپنے جلال میں بیٹھا ہوا ہے، خیمے کے اندر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اطلاع دی گئی کہ مکے کے سردار عبد المطلب آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب عبد المطلب کو طلب کیا گیا، اندر بلایا گیا، داخل ہوئے تو حضرات مورخین نے لکھا ہے حضرت عبد المطلب کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا، ایسا جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا، آپ کے چہرے پر ایسا روب اور دبدبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ جو بھی دشمن آپ کو دیکھتا تو روب میں آ جاتا تھا اور عظمت کرنے لگتا تھا۔ لہٰذا جو ہی ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو اپنے تخت پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، قریب آ کر استقبال کرنے لگا۔ اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ عبد المطلب کو تخت پر اپنے بازو بٹھا لے، لیکن اس نے اتنا کیا کہ عبد المطلب کے ساتھ خود زمین پر بیٹھ گیا، بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ دوران گفتگو حضرت
عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹوں کو قبضہ کر لیا، میں ان اونٹوں کے تعلق سے بات کرنے آیا۔ اب اس کو تعجب ہوا، تھوڑی دیر سکتے میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ عبد المطلب میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اتنا سارا لشکر لے کر جنگ کے لیے آیا ہوں، کعبۃ اللہ کو میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، تم تو صرف 200 اونٹ، وہ بھی اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، تم کیسے سردار ہو؟ اس وقت حضرت عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل وللبیت رب، میں میرے اونٹوں کا رب ہوں، مالک ہوں، ہمارا جو مکان ہے کعبہ ہے اس کا مالک ایک اور ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں میرے اونٹوں کی حفاظت کرنے آیا۔ لہذا اونٹوں کو دے دیا گیا، واپس مکے میں آئے، آ کر خدا کے نام پر ان اونٹوں کو نظر کر دیا گیا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوا آپ جانتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کوئی تفسیر موجود ہے، آپ پڑھیں معلوم ہوگا، بار بار قرآن مجید کو کھولیں پڑھتے رہیں تو اس سے معلومات میں اضافہ۔ یہ حکم بھی ہے، یہ فرض بھی ہے ہر مسلمان پر کہ قرآن نازل بھی اس لیے ہوا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے اس کے لشکر کو چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا، اور جو اس کے بعد ابرہہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کے جسم میں پھوڑے پڑ گئے، خون اور پیپ نکلنے لگے، اور اعضاء جو ہے خود بخود کٹ کے جھڑنے لگے، یہاں تک کہ اس کا کلیجہ جسم سے خود باہر نکل گیا اور پھٹ گیا۔ اس طرح اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے قدرت سے ایک سیلاب کو بھیجا، جو مٹی کا سیلاب، بعد میں لکھا ہے کہ اس نے سارے لاشوں کو اور ان غلاظتوں کو دھکیل کر سمندر کے اندر ملا دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر پر حملہ کرنے والوں کو نیست و نابود اور صاف کر کے رکھ دیا، جیسا کہ کچھ تھا ہی نہیں وہاں۔ تو لہٰذا بزرگان محترم، جب یہ واقعہ پیش آیا، اس کے ٹھیک 50 یا 55 دن بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے دنیا میں رونما فرمائے، یعنی زمزم کے کنویں کو دوبارہ واپس لوٹانا، اور جو ہے عبداللہ کے ساتھ جو معاملہ قربانی والا پیش آنا، اس کے بعد یہ جو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، یہ تمام چیزیں ارہاس کہلاتی ہیں۔ حضور کے اعزاز میں اللہ نے یہ تمام چیزوں کو کیا ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، اس مقصد کو ہم سمجھنے والے بنے۔ یہ امت کا مقصد وہی ہے جو مقصد حضور لے کر آئے ہیں۔ حضور کا مقصد کیا تھا؟ ہر کچے پکے دین میں اسلام داخل ہو جائے، اللہ داخل ہو جائے، اللہ کے حبیب داخل ہو جائے، مسلمان اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا بن جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ جس طرح زبان سے اقرار کرتا ہے، اتنا ہی توکل اس کے دل کے اندر بھی پیدا ہو جائے، تقویٰ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد حضور کا تھا۔ اخلاق حضور کے ہم کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ لہٰذا بزرگان محترم، آج جو ناکامی اس امت کی دیکھی جا رہی ہے، اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ میں عرض کروں، ایک مجھے وقت دیجیے کہ بہت سارے سائنسدانوں سے جو غیر مسلم تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا مذہب کون سا ہے، تو باوجود عیسائی ہونے کے بہت سارے لوگوں نے یہ وعدہ کیا، یہ دعویٰ کیا کہ ساری کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دوبارہ انہوں نے اس کے بعد کہا، مسلمانوں کے تعلق سے جب سوال کیا گیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ پوری روئے زمین میں اگر سب سے بدتر قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ اب ان سے سوال کیا گیا، آپ تو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اسلام کو تو سب سے افضل اور اعلیٰ کہہ رہے ہیں، سب سے بہترین مذہب کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو سب سے ذلیل بتا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو باوجود غیر مسلم ہونے کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم قوم اس لیے سب سے زیادہ ذلیل اور بدتر ہے کہ وہ اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر نہیں چلتی، نبی کے لائے ہوئے دین پر نہیں چلتی۔
لہذا بزرگان محترم یہ جو مبارک مہینہ ہے ربیع الاول کا میلاد کا مہینہ ہے، زبان سے دعوے ہر کوئی کر لیتا ہے، ہم کو مشن کو اپنانا ہے، جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس مقصد کو اپنانے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ ہمارا چہرہ نبی کے مانند، لباس نبی کے مانند، گفتگو نبی کے مانند، نگاہ نبی کے مانند، ہاتھ پیر کی حرکت نبی کے مانند، ہر عمل ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند اور تابع ہو جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ دنیا ہمارے قدموں میں آ کر گر جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔